عثمانیوں کا تعلق ایک ترکمانی قبیلے سے تھا جو 7ویں صدی ہجری بمطابق 13ویں صدی عیسوی کو کردستان میں آباد تھا۔ اس قبیلے کا پیشہ چرواہا کرتا تھا۔ چنگیز خان کی قیادت میں جب منگولوں نے عراق اور ایشیا کے مشرقی علاقوں پر حملے کیے تو عثمان کا دادا سلیمان اپنے قبیلے کے ساتھ ہجرت کر کے کردستان اناطولیہ کے علاقوں میں آ بسا اور اخلاط کے شہر کو اپنا مسکن بنایا۔ یہ 617-1220 ہجری کی بات ہے۔ سلیمان شاہ 668 ہجری بمطابق 1230 کو فوت ہوا اور اپنے منجے صاحبزادے ارطغرل غازی کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ارطغرل غازی اناطولیہ سے شمال مغرب کی طرف مسلسل بڑھتا رہا۔ اس کے ساتھ تقریباً 100 خاندانوں اور 400 سے زائد شہسوار تھے۔ عثمان کا والد ارطغرل جب اپنے قبیلے کو لے کر منگولوں کے خطرے سے بچنے کے لیے بھاگا تھا تو اس کی تعداد 400 خاندانوں سے زیادہ نہیں تھی۔ راستے میں ایک مقام پر اچانک شور بلند ہوا۔ ارطغرل جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان جنگ کا میدان گرم ہے اور بیزنطینی عیسائی مسلمانوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ ارطغرل کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ پوری شجاعت و بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور اپنے ہم مذہب و ہم عقیدت بھائیوں کو اس مشکل سے نکالے۔ ارطغرل غازی نے اس زور سے حملہ کیا کہ نصرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور اس کی پیش قدمی مسلم لشکر کی فتح کا سبب بن گئی۔ جب معرکہ زار ختم ہوا تو سلجوقی اسلامی لشکر کے سپہ سالار نے ارطغرل غازی اور اس کے دستے کی بروقت پیش قدمی کی تحسین کی۔ انہیں رومی سرحدوں کے پڑوس میں اناطولیہ کی مغربی سرحدوں میں ایک جاگیر عطا کی اور اس طرح انہیں موقع دیا کہ وہ رومی علاقوں کی طرف پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے سلجوقی سلطنت کی توسیع کا موجب بنے۔ سلجوقیوں کو ارطغرل غازی اور اس کے قبیلے کی صورت میں ایک طاقتور حلیف مل گیا جس نے رومیوں کے خلاف جہاد میں ان کا پورا ساتھ دیا۔ اس ابھرتی ہوئی سلطنت اور سلجوقیہ روم کے درمیان ایک گہرا تعلق پیدا ہو گیا جس کا سبب رومی تھے جو ان کے ساتھ مشترکہ دشمن تھے اور عقیدت و مذہب میں دونوں مخالف تھے۔ اس کے بعد ارطغرل غازی جب تک زندہ رہا محبت کا یہ تعلق باقی رہا، حتیٰ کہ 699 ہجری بمطابق 1299 عیسوی میں اس کا وصال ہوا تو اس نے اپنے بیٹے عثمان کو اپنا نائب مقرر کیا اور عثمان غازی اراضی روم کی طرف پیش قدمی کر کے سلجوقی سلطنت کی توسیع کی سابقہ پالیسی پر قائم رہا۔ دولت عثمانیہ کا بانی عثمان غازی نے 656 ہجری بمطابق 1258 عیسوی ارطغرل غازی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ والدین نے اس کا نام عثمان رکھا۔ عثمان کی طرف سے عثمانی سلطنت منسوب کی جاتی ہے۔ یہ اسی سال کی بات ہے جس سال ہلاکو خان کی قیادت میں منگولوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا۔ بڑے بڑے واقعات پیش آئے، مسلمانوں نے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ شہر کی طرف پلٹے، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان، ادھیڑ، الغرض جو بھی ملا اسے قتل کر دیا۔ بہت سے لوگ غیر آباد کنوؤں، جنگلوں اور ویرانوں میں چھپ گئے۔
اور ایک عرصے تک غائب رہے۔ کئی لوگ دکانوں میں جمع ہوئے اور اپنے آپ پر دروازوں کو بند کر دیا۔ تاتاریوں نے دروازوں کو آگ لگا کر یا توڑ کر کھول لیا اور کشتوں کی پشتے لگا دیے۔ جو بچ گئے پہاڑی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے۔ ان وحشیوں نے یوں خون ریزی کی کہ خون گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح بہتا تھا۔ کسی کی جان بخشی نہ ہوئی سوائے یہودیوں، نصرانیوں اور ان لوگوں کے جنہوں نے ان کی پناہ لی۔ یہ بہت بڑا واقعہ اور عظیم حادثہ تھا جس سے امت مسلمہ کو گزرنا پڑا۔ ایک ایسی امت جو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی اور اس کی طاقت جاتی رہی تھی۔ تاتاریوں نے دل کوڑ کر خونریزی کی، بے شمار انسان کو قتل کیا، مال و دولت لوٹا، گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ان مشکل حالات میں جب امت مسلمہ من حیث الجموع پھٹ چکی تھی، دولت عثمانیہ کا مؤسس عثمان پیدا ہوا۔ یہاں پر ایک نہایت ہی لطیفہ نکتہ موجود ہے، اور وہ یہ کہ امت مسلمہ جب ضعف نقابت کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، وہاں سے اسے دوبارہ عروج و ممکنت حاصل ہوئی، اور وہ یہ عزت اور کامیابی کی انتہائی بلندیوں کی طرف پرکشاں ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ حکمت خداوندی ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے، اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ جب ہم عثمان اول کی سیرت میں غور و فکر کرتے ہیں تو ایک فوجی سپہ سالار اور سیاسی شخصیت کی حیثیت سے بعض نہایت ہی اعلیٰ صفات کا تو ہمیں ان کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ ان اعلیٰ صفات میں سے اہم ترین درج ذیل ہے شجاعت و حوصلہ مندی۔ جب بیزنطینیوں نے بورسا، مادانوس، ادرانوس، کتا نصرانی امراء کو 700 ہجری 1301 میں دولت عثمانیہ کے مؤسس عثمان بن ارطغرل غازی سے جنگ کرنے کی غرض سے ایک صلیبی معاہدہ تشکیل دینے کی دعوت دی، اور نصرانی امراء نے اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس نوزائیدہ سلطنت کو ختم کرنے کے لیے ایک اتفاق کر لیا، تو عثمان اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھا، خود جنگوں میں گھس گیا اور صلیبی فوجوں کو تتھر بتر کر کے شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کیا کہ عثمان کے نزدیک اس کی بہادری ضرب المثل بن گئی۔ عثمان جب اپنی قوم کا رئیس اعظم مقرر ہوا تو اس نے بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا، سلطان علاء الدین کی نصرانیوں کے خلاف مدد کی، بہت سے ناقابل شکست شہروں اور مضبوط قلعوں کو فتح کرنے میں اس کا ساتھ رہا۔ اسی وجہ سے دولت سلیقہ روم کے فرمان روا سلجوقی سلطان علاء الدین نے اسے بڑی عزت دی، اسے اپنے نام کا سکہ جاری کرنے اور اپنے ماتحت علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کی بھی دولت عثمانیہ کا قیام اور فتوحات۔ عثمان کے زیر عثمانیوں کا قریب بسنے والے قبیلے سے اس بات کا علم ہوا کہ وہ ساتویں اسلام کا ہجری سپاہی ہے، مطابق تو اس کی مدد پر کمر بستہ ہو گئے اور ایک ایسی اسلامی سلطنت کے ستونوں کو قبیلے کا پیشانے کی رواحہ اٹھ کھڑے ہوتا تھا جو اسلام دشمن نصرانی چنگیز خان کی قیادت میں جب منگولوں نے عراق اور ایشیا کھڑی ہو گئی کہ مشرقی علاقوں پر عثمان نے قلعوں اور شہروں کو فتح کرنا شروع کیا تو یہ صفت ان کی شخصیت میں بہت نمایاں ہو کر سامنے آئی۔ اناطولیہ کے 707 ہجری میں اس نے یکے بعد دیگرے کے لفکا، آقا حساد، کوج حصار کے قلعے فتح کیے۔ یہ 712 ہجری میں کبوا، یکچا، تراکلو اور تکرر بکار 668 ہجری کے مطابق 1200 قلعے فتح ہوا۔ انہیں فتوحات نے بورسا صاحبزادے ارطغرل کی شہر جانشین مقرر کیا۔ حالانکہ یہ بہت مشکل ترین معاہدہ ارطغرل غازی عثمان جیسے فرمان مغرب کی طرف مسلسل بڑھتا رہا، فتح کا تاج اس کے سر پر سجا دیا۔
اس کے ساتھ تقریباً 100 خاندان اور 400 سے زائد شخص سوار تھے، سخت معرکے ہوئے، لیکن بالآخر نصرانی عثمان کا والد سلجوقیوں پڑا جب اپنے قبیلے کو لے کر منگولوں کے خطرے سے بچنے کے لیے بھاگا تھا، تو اس کی خوبی 400 خاندانوں اس وقت زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئی جب بورسا کے راستے میں ایک مقام پر اچانک اس نے عثمان کے بارے میں بلند بین کی اور اسلام جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان جنگ کا میدان، اور وہ بعد میں دولت عثمانیہ کے معاملے سے سالار عیسائی مسلمانوں کو پیچھے بیزنطینی سلطنت کے کئی سپہ سالار عثمان کی شخصیت سے متاثر ہوئے اور اس کے طریقہ جنگ اور سیاست کو پسند کیا، حتیٰ کہ عثمانیوں کی صف نو مسلم سپہ سالاروں سے بڑھ گئی، بلکہ بہت سی اسلامی جماعتیں اس مشکل خدمت اسلام کے جذبے سے سرشار سلطان غازی عثمانی کی زور سے حملہ کیا کہ جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے، اور جیسے جماعت غزائے مسلم لشکری رومی کا سبب بنی۔ یہ وہ اسلامی جماعت ہے جو حدود روم نظر رکھتی تھی۔ زار ختم ہوا تو اور ہمیشہ سرحد پر لشکر کے سپہ سالار رہا، تو یہ جماعت عباسی خلافت کے دور سے وقت پیش رومی حملوں کے سامنے سکندری سرحدوں کے پڑوس میں ہمیشہ سرحد پر رسی کی بدولت رومیوں کے خلاف جہاد کے سلسلے میں اس جماعت کو بڑے موقع دیا کہ وہ رومی علاقوں کی طرف پیش قدمی کافروں کی ہلاکی گراوٹ نے سلجوقی اسلام سے وابستگی اور نظام اسلام کا یقین پختہ کر دیا۔ سلجوقیوں کو ارطغرل غازی اور قبیلے کی صورت میں ایک طاقتور حلیف مل گیا نام الاحیان، جس نے رومیوں کے خلاف جہاد میں ان کا پورا ساتھ دیا۔ یہ جماعت مسلمانوں کی مالی مدد کرتی ہوئی سلطنت اور سلطنت روم کے درمیان ایک بحران اسلام کی خدمت کے لیے لشکروں کا سبب رومی تھے۔ اس جماعت کے اکثر اراکین کا تعلق دشمنی بڑے تاجروں سے عقیدت و مذہب میں دولت اسلامی خدمات کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ سماج کے بعد ارطغرل غازی جب تک زندہ رہا محبت کا یہ تعلق باقی رہا، تعمیر حتیٰ کہ 699 قدر کی نگاہ سے دیکھا مطابق 1299 اس جماعت میں ممتاز علماء بھی شامل تھے جو اسلامی نے اپنے بیٹے عثمان کو اپنا نائب مقرر کیا، اور عثمان اور لوگوں کے دلوں میں غازی کو اراضی روم جذبہ بیدار کر کے ایک جماعت کی توسیع حاجیوں پر مشتمل سابقہ پالیسی پر قائدیان روم یعنی حجاج ارض روم دولت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی نے بیداری اسلامی علوم کی 356 ہجری اشاعت اور اسلامی تشریعات و قوانین سے گہری مصالح کے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ دین جماعتیں بھی تھیں جن کا مقصد مسلمانوں کی بالعموم اور مجاہدین کی بالخصوص مدد کرنا تھا۔ عثمان کی طرف سے عثمانی عدل انصاف کے حوالے سے ہے۔ عثمان غازی یہ اسی سال کی بات ہے جس سال ہلاکو خان کی قیادت میں منگولوں اکثر ترکی مراجع جنہوں نے عثمانی کی تاریخ کا بند کی ہے بیان کرتے ہیں پیش آئے مسلمان غازی بڑی بڑی مصیبتیں عثمان ابن کثیر لکھتے ہیں بانی دولت عثمانیہ کو پلٹے حصار اور غازی مقرر بچے بوڑھے جوان۔ یہ اس دور کی بات ہے جب 684 ہجری 1285 میں اس شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ بہت سے لوگ خیر آباد جھگڑے میں ایک مسلمان جنگلوں اور ویرانوں میں چھپ گئے۔ بیزنطینی نصرانی اور ایک عرصے تک غائب رہے۔ بیزنطینی کئی لوگ سے بڑا جمع ہوئے اور عثمان سے پوچھا کو بند کر دیا میں فیصلہ تھاری دروازوں کو آگ لگا جبکہ میں آپ کے دین پر لیا اور تو عثمان نے اسے پشتے لگا دیے خوب جواب دیا جو بچ گئے پہاڑی چوٹیوں کی طرف بھاگنے کے اللہ تعالیٰ بندگی یوں ریزی ہم سے فرماتے ہیں کہ خون گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح بہتا اللہ امانت کسی کی جان بخشی نہ ہے سوائے یہودیوں نصرانیوں اور کے بالعدل بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے یہ بہت بڑا واقعہ اور عظیم حادثہ کرو امانتوں کو جس سے مسلمان ہے اور جس سے امت مسلمہ تو فیصلہ نہ کرو انصاف ایسی امت بے شک جو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے نصیر ہو گئی ہے اور اس کی طاقت اللہ تعالیٰ سے سننے اور داتاریوں نے دل کھول کر خنریزی کی
عثمان کی اس عدل و انصاف کی بدولت یہ شخص لوٹا قوم گھروں کی کسی بھی بجا دی مسلمان ہو ان مشکل حالات عثمان اول اپنی رعایا کے ساتھ اور حیث میں اس نے پھٹ چکی تھی عدل دولت صاف قربانیاں کر لایا اور عثمان پیدا ہوا کے یہاں پر ایک ساتھ جو رستم ظلم زیادتی جبر و سرکشی اور یہ قسمت مسلمہ جب ظروف بلکہ ان کے ساتھ انسحاق کو ہو چکی تھی وہاں سے اسے دوبارہ عروج و عثمان غازی اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں اور وہ یہ عزت اور کامیابی کی انتہائی بلندیوں کی طرف پرکشاں ہونے کے لیے تیار ہو گئی یہ حکمت خداوندی ہے وہ جیسے وعدے کی پاسداری سے ان کا بڑا خیال تھا جو وعدہ کرتے پورا کرتے قلعہ اولود کے بیزنطینی امیر نے جب عثمانی سپاہ جب ہاتھ میں قلعے کی چابیاں اول کی سیرت میں غور و فکر کرتے کوئی ایک فوجی سپاہ سالار اور سیاسی سے گزر کر قلعے میں داخل نہیں بعض نہایت ہی اعلیٰ سامان نے اس کا پورا ہمیں ان کی شخصیت میں نظر آتا ہے جانشینوں نے بھی اس کو ان اعلیٰ صفات میں سے اہم ترین درج ذیل ہے دولت عثمانیہ کے بانی عثمان بن ارطغرل کی جب بیزنطینیوں نے بورسا عسکری یا کسی مسئلہ کے لیے نہیں تھی بلکہ نصرانی اور آپ کو 700 ہجری 1301 میں دولت عثمانیہ کے مؤسس حق اور دین اسلام غازی سے جنگ کرنے کی اس لیے معاہدے سے ایک صدی بھی اپنے معاہدہ تشکیل دینے کی دعوت دی اور نصرانی کبیر میں لکھتے ہیں اس کی دعوت عثمان ایک تہائی درجہ کا دائرہ سلطان کا ختم کرنے کے لیے نشر و اشاعت ایک خاص فریضہ ہے اتفاق کر لیا انہیں حید سے عثمان اپنی سیاسیوں کو لے کر آگے بڑھا عثمان نے خود جنگوں میں گھس گیا آدار کی محبت سے لگی فوجوں کو تتھر بتر کر کے شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کیا مصر عثمان کے نزدیک اس کی بہادری ضرب المثل پر گہرا یقین رکھتے تھے کہ ان کی زندگی کا وظیفہ صرف قوم کا رئیس اعظم مقرر ہوا تو اس نے بڑی جہاد کا فی سبیل اللہ کرنا ہے سلطان علاؤالدین کی تمام ذہنی مدد